اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قربان جاؤں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جب خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کماری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط دریائے نیل میں، عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کرم رحمت سے پانی پلائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جیسے ہی دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کیے بہنا شروع کر دیا۔ اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا، مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ والا عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مارا اور کہا، خبردار ہے زمین، اگر عمر نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پر انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، حضرت عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہو گیا، مگر آج تک مدینہ منورہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ اور ایک مرتبہ روم سے سفیر آ گیا، مدینہ منورہ میں پہنچ کر پتہ کیا مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، وہ بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہو گیا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پر بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس جا پہنچا، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے ایک ایسا جملہ کہا جس کو سونے کی تار سے بھی لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر غریبوں کے دروازے پر پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا، یا امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں، ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس لیے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کر اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر، تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور حکم دیا، پانی سے بھری
مشکیز لائی جائے۔ پھر وہ مشکیز اس کے پیٹ پر خوب کر کس کر باندھ دی گئی اور اس کو کہا اسے اسی مشق کے ساتھ چلنا پھرنا ہے اور کھانا پینا ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا، وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی آدھا کر دیا، مگر مشق بدستور اس کے پیٹ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارش بنا کر ساتھ لے آیا، اس کو معاف کر دیا جائے، اس مشق کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن نہ تو ٹھیک سے سو پایا ہے اور نہ ٹھیک سے کھا پی سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا ہے۔ نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ وہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ دوستو، چلتے چلتے آخری ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر ایسی کوئی نایاب ویڈیو، کہانی یا واقعہ اچھی لگے تو ویڈیو سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے، آپ کی شیئر کردہ ویڈیو سے ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ جزاک اللہ۔